حافظ زبیر علی زئی پاکستان کے بہت عظیم محدث، بڑے عظیم عالم دین، بڑے غیور سلفی، بہت غیرت مند. دیکھا ہے آپ لوگوں نے ان کو؟ دیکھا آپ نے ان کو؟ بہت اچھے عالم دین. وقت نہیں دکھانے کے لیے ورنہ دکھاتے آپ کو. نام لے لیا ہوں، دیکھ لیجیے آپ لوگ. کئی کتابوں کے مصنف. اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کا انہوں نے جب ترجمہ کیا تو امام مالک رحمہ اللہ کے ایک مصر کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن القاسم. تو اس کو انہوں نے رکھا. دیکھو نا، موطا امام مالک، روایہ ابن القاسم، روایہ تو ابن القاسم. ابن القاسم کا جو عبد الرحمن ابن القاسم، ان کا جو نسخہ تھا اس کو انہوں نے رکھا. اس کی وجہ انہوں نے یہ نہیں بتلائی کہ میں اسی نسخے کا کیوں انتخاب کیا. البتہ ایک بات انہوں نے یہ لکھی کہ اس نسخے میں جو امام مالک رحمہ اللہ کے یہ جو شاگرد ہیں، اس نسخے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی مرفوع روایات ہیں، کون سی؟ اس میں صرف ایک ہی ضعیف ہے. کیا ہے؟ ایک ہی ضعیف ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اسی بنیاد پر انہوں نے عامۃ الناس کی بھلائی کے لیے اس نسخے کا انتخاب کیا ہے، ورنہ انہوں نے وہ وجہ نہیں لکھی کہ اسی کے پیش نظر میں نے اس نسخے کا انتخاب کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ بڑے عظیم راوی ہیں، عبد الرحمن ابن القاسم، صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التفسیر، اس میں سورۃ یوسف کی جو تفسیر ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، دیکھو حدیث نمبر ہے 4694. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال حدثنا سعید ابن طلید. سعید ابن طلید یعنی سعید ابن کثیر ابن طلید، یہ دادا کی طرف منسوب ہیں. وہ کہتے ہیں قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم قال حدثنا بکر ابن مظفر، بعد دوسری سند. تو یہ عبد الرحمن ابن القاسم صحیح بخاری میں ایک ہی جگہ میں ان کا نام آیا ہے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے روات اور شیخین امام بخاری کے رجال میں سے ہی، تو گویا کہ ان کے پاس صحت و ذوق کا غیر معمولی اہتمام تھا. تو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اسی لیے اس کا انتخاب کیا ہے.